آپ اپنی الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں الیکشن 2024 میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع مل رہا ہے الیکشن لڑنے کا؟ دیکھیں، اگر تو آپ ان کیسز میں نہیں انوالو جو کہ 9 مئی والے ہیں تو ان کو تو مل رہا ہے. جیسے بلاول صاحب نے اب جلسہ کیا لاہور میں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی روکا گیا یا کسی نے روکنے کی کوشش کی یا ان کے لوگوں کو آنے میں کسی کی کوئی دقت ہوئی. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہوا یہ ہے، جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کیا. آئی تھنک ان سے یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا 9th آف میں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ایویلویٹ نہیں کیا کہ یہ وہ کس حد تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست میں اور ہر چیز کے اندر ایک ملک کی سالمیت کے آگے ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں بس یہاں تک جا سکتا ہوں. آپ کا اختلاف رائے بھی آپ کے پاس بنیادی حق ہے، پر اختلاف رائے بھی جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے جا کے وہ اختلاف رائے نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کہیں اختلاف رائے میں نے آپ کو مکے بھی مار دی. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. اختلاف رائے جو ہے وہ ایک لائن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے، وہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. ہر ایک کو کریٹیسائز کرنا ہر کسی پہ تنقید ہر کسی پہ تنقید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ناؤذ باللہ اس میں سے کوئی ایسا مقدس آدمی نہیں ہے کہ جس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. ہم سب سیاستدان ہیں اور اب سب انسان ہیں سب سے پہلے، اور اپنی رائے رکھنے اور ہماری رائے ہے اور ہمارے اوپر تنقید بالکل ہو سکتی ہے اور جائز حق ہے. جو کرنل شیر کا مجسمہ اٹھا کے، ٹھیک ہے، اگر نالے میں پھینکا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے گھر میں گھس کے اس کے تمام گھر کو آگ لگا دی جائے انکلوڈنگ مسجد، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں پھر یہ اظہار رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، دے ہیو کراس دا لمٹ آن 9th میں. اور یہ کام پارٹی لیڈرشپ کی لیول پہ ہوا ہے کہ آپ کے خیال میں؟ جی، پارٹی لیڈرشپ یا کوئی پارٹی کے کچھ انڈیویجولز نے لائن کراس کی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے بغیر یہ اتنا بڑا کام ہو سکتا. پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے جب تک اس کے اوپر جب اچھا بڑا جلسہ ہوتا ہے تو کون کہتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے بغیر ہو گیا، اور جب جلسہ برا ہوتا ہے تو کون کہتا ہے اس کو کہ پارٹی کی لیڈرشپ؟ الزام جو ہے وہ ہر چیز کا پارٹی کی لیڈرشپ پہ ہی آتا ہے، اسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہر لیڈرشپ کہتی ہے میں تو جیل میں تھا اس دن، میں نے کب کہا کہ اس طرف بڑھو اس طرف جاؤ؟ میں تو جیل میں تھا. ہاؤ کوڈ آئی ایون انسٹرکٹ پیپل ٹو ڈو دس؟ جو اس کے علاوہ قیادت تھی وہ تو وہاں موجود تھی. انسٹرکشنز تو خیر سب کو مل رہی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ رابطے میں بھی تھے، اور وہ ساری کی ساری قیادت جو ہے وہ اس وقت جو ہے یا جیل میں ہے یا بھاگی ہوئی ہے. وہ سارے ڈائریکٹلی انوالو تھے. ان لوگوں نے 30 40 کالیں ہیں ایک ایک کے فون کے اوپر جو کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایک صاحب کے اوپر 70 کالیں ہیں، 70 کالز انہوں نے کی ہیں. وہ اس وقت جیل میں ہیں. آگے منظر عام پہ جی سب کے پاس ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کے پاس ہیں. سب چیزیں انوالو تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انوالو نہیں ہے. دیکھیں، میں نے 22 سال سے سیاست کی ہے، مجھے ہر چیز پتا ہے کہ کیا کام ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، جلسہ کس طرح کیا جاتا ہے، جلوس کیسے کیا جاتا ہے، ریلی کیسے کی جاتی ہے. ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں. ہم 126 دن وہاں پہ بھی انچارج تھے. آپ کے ساتھ وہاں بہت دفعہ ملاقات ہوئی. اور اسی طرح ہم نے پھر یہاں پہ اپنا بہت ساری دفعہ ایسے بھی کیا، جیسے ہم نے لاک ڈاؤن لاہور کیا. ٹھیک ہے، جب لاک ڈاؤن لاہور کیا تو پورا لاہور بند تھا اس دن. ٹھیک ہے، سو اب ہم نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو کی تھی نا. اب اگر یہ کہیں کہ وہ خود ہی ہو گیا تھا اور خود ہی کھل بھی گیا تھا تو ایسے نہیں ہوتا. planned attack on GHQ as a military installation and you are convinced Imran Khan was mastermind. جی بالکل. آپ کو اس بارے میں کوئی پوری لیڈرشپ انوالو تھی. کوئی تو پھر یہ مقدمے چل کے اگر اتنا ہی کرسٹل کلیئر تو فیصلے کیوں نہیں آیا تھا؟ آرنٹ یو سرپرائز؟ اب تو 9 مئی کو تو اتنا ٹائم ہو گیا. خیال میں اس کے لیے بھی ایک ٹرائل کا پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک گواہان پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے. اور وہ ٹرائل جس وقت بھی ہوا، میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی کو بھی کوئی شک ہے. اگر ان لوگوں پہ بھی شک ہے جو خود اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، ان پہ تو کوئی شک نہیں ہو سکتا نا. ان سب کو سزا ہونی ہے. آج نہیں ہونی، 15 دن بعد ہونی ہے، مہینے بعد ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سزا نہ ہو. سزا ان سب کو ہونی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک جو پروسیجر ہے، جو ڈیو کورس ہے، وہ اڈاپٹ ہوگا. یہ جس طرح یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ 9 مئی میں جو بندہ بھی جس کے خلاف بھی ناقابل تردید شواہد ہے اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے. اسی طرح یہ بھی ایک فیکٹ ہونا چاہیے نا کہ 9 مئی کی آڑ میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا بھی کریکٹ، میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ سب کو یکساں مواقع ہیں، جس کے جواب میں آپ نے 9 مئی کا قضیہ بیان کیا،
تو اگر 9 مئی وجہ ہے تو بہت سارے انڈیویجولس، جس مثال کے طور پہ ایک مثال ہے شیخ رشید، رینڈم ایگزامپل، ہی واز ناٹ ایون ان دی کنٹری when 9th of May happened yet he is in jail. تو ایسی بہت ساری اور ایگزامپلس بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے الزام لگتا ہے کہ بھائی یہ اس کی جواز بنا کر بہت سارے لوگوں کا انتخابی سیاست میں رستہ ہی بند کر دیا. میں بالکل آپ سے 100% متفق ہوں. جو شخص 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھا، اس کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے، اس کو بالکل کسی طرح بھی اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی وفاداری تبدیل بھی زبردستی نہیں کرانی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لاہور میں سے اگر آپ کے 45 کینڈیڈیٹ تھے، 2 یا 3 بندے ہمارے پاس آئے، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کتنا کو پریشر تھا؟ صرف انہی 3 پہ پریشر تھا. آؤٹ آف دا 42 لوگوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، اور وہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں. اور اب صرف 3 بندے جو لاہور شہر سے تھے وہ آئی پی پی میں آئے. کام کے 3 ہی ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، بڑے بہت اچھے لوگ بھی تھے. اب وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر وہ یہ کہیں کہ جی 45 میں سے صرف 3 کے اوپر پریشر تھا اور باقی 42 پہ نہیں تھا، تو یہ میں کیسے مان لوں؟ اب ہر ضلع میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میں بہت پریشر تھا، جی ہم پریشر کے تحت جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے. ٹھیک ہے، آئی پی پی میں جو لوگ آئے ہیں وہ ٹوٹل پورے پاکستان میں سے 100 بھی نہیں بنتے. ٹھیک ہے، تو پارٹی کے پاس تو شاید کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو وہ باقی کہاں ہیں؟ کون سی پارٹی میں گئے ہیں؟